اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور اللہ کہتا ہے مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے میں تجھے عطا کروں گا۔ ناظرین، یہ کیسی تسبیح ہے جسے پڑھ کر آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں، آپ کی حاجات پوری ہوں، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں؟ تو جانیے وہ تسبیح کون سی ہے جسے اللہ کے ولیوں نے پڑھنے کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی دعاؤں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی دعائیں فوراً پہنچتی ہیں اور اللہ کا کرم ایسی تیزی سے نازل ہوتا ہے کہ کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کا پڑھنا نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور فضل بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ تسبیح نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نزول بھی کرتی ہے۔ تو آئیے بھائیوں اور بہنوں، اس تسبیح کو پڑھیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں، اس کی بے شمار برکتوں اور فضیلتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور یہ تسبیح آپ کے لیے انشاءاللہ کامیابی کا ہر دروازہ کھولے گی۔ تو یہ تسبیح ہے درود پاک کی۔ اللہ کے ولیوں نے اس تسبیح کو پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو خوب واضح کیا ہے کہ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اسے پڑھنے سے انسان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل اور برکات کی بشارت عطا فرمائی ہیں۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انشاءاللہ قبر اور حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ناظرین، درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ درود پاک پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا محبت رسول کریم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے اور اطاعت رسول کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہنا کر واضح براہین اور روشن دلائل کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا اور اندھی آنکھوں کو روشنی دی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی اور ذل مبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ ناظرین، درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا دونوں سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ،
قرب خداوندی کا آئینہ اور خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی ہے کہ پہلے اللہ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول علیہ والسلام پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ اور ناظرین، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ ناظرین، سب سے افضل درود یہی درود ابراہیمی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا تھا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے بھیجو۔ اور حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو میں اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا حصہ مقرر کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 حصہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہی پڑھتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، دیکھیے کتنی برکت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی ہے۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور مجھ پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا
گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ اور امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص سے اس سلوک کا جب سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی میرے درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا ہے۔ یہاں میں ان میں سے 44 برکتیں بیان کر رہا ہوں، ان کو سن کر اپنے دلوں کو منور کریں اور درود شریف پڑھ کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ پہلا، جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ کے فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ دوسرا، درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تیسرا، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ چوتھا، درود شریف سے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پانچواں، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ چھٹا، درود شریف بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ ساتواں، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا بہت بڑا ثواب لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کے مثال کے برابر ہے۔ آٹھواں، درود پاک پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ نوواں، درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو۔ 10واں، انسان کو مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ 11واں، درود پاک پڑھنے والے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے۔ 12واں، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ 13واں، درود پاک سے اللہ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ 14واں، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امن ملتا ہے۔ 15واں، عرش کے سائے کے نیچے اس انسان کو جگہ ملے گی۔ 16واں، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ 17واں، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ 18واں، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ 19واں، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا۔ 20واں، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔ اور ناظرین، اسی طرح مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کو 20 قصبے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ درود شریف پڑھنے والا اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور درود شریف پاکیزگی اور طہارت ہے۔ درود شریف کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ درود شریف ایک عبادت ہے اور درود شریف اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ درود شریف سے غربت اور فاقہ دور ہو جاتا ہے، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے خیر کے مقام کی تلاش کی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، اور درود شریف پڑھنے والا خود اور اس کی نسلیں نفع پائیں گی۔ وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔
درود شریف ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں اور خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے اور درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے، اور درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے جو کوشاں ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک کون سا ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے۔ جو شخص بھی یہ درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے 3 دن تک اس کا گناہ نہیں لکھتے، اور یہ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی، نہ کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ جو بندہ روز ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بندہ ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ تو ناظرین، اس تسبیح کو پڑھنا کس طرح سے ہے تاکہ اللہ کی رضا اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل سکے؟ تو اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل آپ کی روحانیت اور یکسوئی کو بڑھاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کریں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور جب آپ یہ ذکر کر لیں، چاہے تو ایک تسبیح پڑھ لیں، چاہے تو 2 منٹ 5 منٹ اللہ کا یہ ذکر کر لیں۔ اب پرسکون دل سے اور پورے ایمان کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے درود پاک کی ایک تسبیح پڑھیں، اور درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ آئیے خیر و برکت کے لیے مل کر بھی ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، روزانہ صبح کے وقت درود پاک کی تسبیح پڑھیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں۔ انشاءاللہ آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اور درود پاک کی یہ تسبیح کرنے کے بعد دل سے اپنے لیے دعا کریں، جو بھی خواہش ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اللہ سے طلب کریں، اور اس کے بعد اللہ کی رضا میں یقین رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت کی دعا کریں۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کا دل خلوص اور ایمان سے بھرا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب رکھتے ہیں تو دعاؤں میں بھی فوراً اثر ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے دل میں وساوس نہیں رکھنے کہ پتہ نہیں میری یہ تسبیح قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، میری حاجات پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی، بلکہ دل میں آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے اعمال بھی قبول کرے گا، آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا اور آپ کی حاجات بھی ضرور پوری کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ کیجئے تو آپ کی تمام دعائیں بھی انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ اور ناظرین، یہ تسبیح آپ کی زندگی میں سکون، برکتیں اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس تسبیح کو مکمل ایمان سے پڑھے گا، اللہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا، کیونکہ جب انسان دل سے یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے، مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ تو آپ اس عمل کو، درود پاک کی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اس کو لازمی پڑھیں اور روزانہ ایک تسبیح کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی چھوٹی بڑی تمام حاجات پوری ہوں گی، چھوٹی بڑی تمام مشکلات دور ہوں گی، اور بن مانگے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نوازے گا۔
دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ عطا فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ راستے پر چلنے والا بنائے، اور ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا کر دین پر استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ میں سے جس کسی کو بھی ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ میرے لیے جزاک اللہ پورے خلوص دل کے ساتھ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کے رزق میں خوب برکت اور وسعت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔